نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وإذا سمعوا اور جب سنا انہوں نے ما انزل الی الرسول جو اتارا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترى اعینہم تفیض من الدمع تو دیکھا آپ نے ان کی آنکھوں کو جو بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے مما عرفوا من الحق اس سے جو انہوں نے پہچان لیا حق میں سے یقولون وہ کہتے تھے ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فاکتبنا مع الشاہدین تو لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ وما لنا لا نؤمن باللہ اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ کے ساتھ وما جاءنا من الحق اور جو ہمارے پاس آیا ہے حق وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں رب ہمارا نیکوکار قوم کے ساتھ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ پس پہنچایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے کہا باغات میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں جن کی نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں وذالک جزاء المحسنین اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں دوزخ والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا 11واں رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکین اور یہود یہ تو مسلمانوں کی دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئی ہیں اور نصارہ ان کی بنسبت دشمنی میں کم ہیں کیونکہ ان میں علماء بھی ہیں درویش بھی ہیں اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ اسی پر
آج کے سبق میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ سیرت والے درس میں ہفتے والے دن میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے اور حالات یہاں تک جا پہنچے کہ اہل ایمان کی جان کے دشمن ہو گئے وہ، آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تو گئے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ راستے میں اگر کوئی دشمن یعنی کوئی کافر نظر آئے تو میں اپنا جوتا ٹھیک کرنے بیٹھ جاؤں گا اور تم میرے پاس نہ رکنا، آگے چلے جانا، ورنہ تجھے یہ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ہمیں تو چلو مقامی لوگ ہیں، ہمارا تو ہے، لیکن تجھے اگر ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ بھی علی کے ساتھ جا رہا ہے تو تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حالات تھے۔ اگر کوئی اہل ایمان نظر آ جاتا تو اس کو جان کے دشمن بن جاتے اس کے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ 83 مرد اور 18 عورتیں یہ جناب حبشہ میں پہنچی۔ ابتداً تو تھوڑے تھے، بعد میں پھر زیادہ ہو گئے۔ اب اس سے آپ اندازہ یہ بھی کریں بلکہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت جعفر، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں، وہ بھی وہاں چلے گئے۔ یعنی حالات اتنے تنگ تھے کہ غلام اور عام آدمی تو اپنی جگہ پر رہے، یہ جو ابو طالب کے بیٹے تھے اور ایک گویا کہ ایک سردار کے بیٹے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے حالات اتنے تنگ تھے کہ وہ بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، یہ جناب نجاشی کے پاس چلے گئے اور نجاشی کے لیے بڑے تحفے تحائف لے کر گئے۔ مکہ مکرمہ یہ کوئی عام چھوٹا سا قصبہ یا دیہات تو نہیں تھا، اس وقت کے حساب سے ایک بڑا شہر تھا، اور یہاں پہ تجارت ہوتی تھی، مثلا مختلف محلوں میں مختلف کام ہوتے تھے۔ ایک محلہ ہے، اس میں سارے برتن بنانے والے ہیں، برتن بنائے جا رہے ہیں، ایک محلے میں جناب جوتے بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح ایک کسی محلے میں تلواریں بنائی جا رہی ہیں، اور کسی محلے میں کپڑے کا کاروبار ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کاروباری شہر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے شہر یعنی مکہ کی قیمتی چیزیں بھی لیں نجاشی کو تحفہ دینے کے لیے، اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ہند کا چمڑا جو بڑا مہنگا تھا اور وہ بھی وہاں ساتھ لے کر گئے۔ غرض ہے کہ جو چیزیں مہنگی اچھی لے جا سکتے تھے یہ لے گئے، اس کو تحفے تحائف دیے، اور اس کو کہا کہ ہمارے کچھ لڑکے ہیں، ہمارے کچھ غلام ہیں جنہوں نے دین بدل دیا ہے، اور وہ دین نہ تمہارے والا ہے اور نہ ہمارے والا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے آپ کے ملک میں۔ تو نجاشی نے کہا کہ دیکھو میں ان کو بھی بلاتا ہوں، ان کی بات بھی تو سنوں نا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو خیر لمبا واقعہ تو میں نے سیرت کے درس میں سنایا، انشاءاللہ پھر بھی سنائیں گے۔ نجاشی کے دربار میں جب صحابہ کرام گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہی متکلم تھے، یہی بات کرنے والے تھے اس کے دربار میں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، ہے بادشاہ سلامت، ہم لوگ جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، انہی کو معبود سمجھ کر ان کے سامنے جھکتے تھے، اور ان کو بیچ بھی دیتے تھے اور خرید بھی لیتے تھے۔ جھوٹ ہم بولتے تھے، غیبت ہم کرتے تھے، سود ہم کھاتے تھے، شراب ہم پیتے تھے، دوسرے کی جان کے دشمن ہم تھے، خون کے پیاسے ہم تھے، زنا ہم کرتے تھے، چوریاں ہم کرتے تھے۔ غرض ہے کہ کون سا برا کام ہے جو ہم نہیں کرتے تھے۔ اچانک اللہ نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سچائی، جس کی دیانت، جس کی صداقت، جس کی شرافت، جس کی عفت اور پاک دامنی سب ہمارے سامنے تھی۔ وہ ہماری برادری کے تھے، لیکن ان کی عادات اور ان کے اخلاق ہم سب سے مختلف تھے۔
انہوں نے ہمیں کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، پاک دامن رہو، قتل نہ کرو کسی کو ناحق، بلکہ دوسروں کی عزتوں اور جان کے مال کے محافظ بن جاؤ۔ ایک ایک برا کام جو ہم کرتے تھے اس نے ہمیں روکا، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے عبادت اللہ کی کریں گے اور یہ اخلاق اپنے اچھے کر لیں گے۔ اس وجہ سے یہ ہماری برادری والے ہمارے مخالف ہو گئے اور انہوں نے ہمارا جینا دو بار کر دیا، اور حالات یہ ہوئی ہے کہ ہم تنگ آئے، زمین تنگ ہو گئی ہم پر، تو ہم چھپ کے ان سے وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آئے۔ اب آگے جناب جو آپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کریں، لیکن ہم تو ان کے مظالم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے تھے۔ تو جب یہ باتیں ہوئیں تو نجاشی نے کہا یہ تو ساری اچھی باتیں ہیں، اگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان باتوں کا حکم دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، پھر تم بہت اچھی بات ہے، میں تو ان سب باتوں کی تائید کرتا ہوں۔ اب مکے والوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آخری تیر مارنا، تو آخری تیر جو انہوں کے پاس تھا، انہوں نے کہا جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخ ہے۔ اب اس پہ تو مچل جائے گا، ظاہر عیسائی مسلک کا تھا وہ۔ تو اب نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے تمہیں، بتایا تمہیں؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب نے قرآن میں کہا ہے۔ کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ پھر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ کیسی پاک دامنہ مریم بی بی تھی، جب تنہائی کے عالم میں گئی اور جبرائیل ایک نوجوان مرد کی صورت میں آئے تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تیرے اندر کوئی ڈر ہے اللہ کا۔ جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں انسان تو نہیں ہوں، مریم تیری عزت کو داغدار کرنے تو نہیں آیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت سنانے آیا ہوں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، بس پھر اللہ کا امر تھا کہ مریم حاملہ ہوئی اور ان کو درد ذیل ہوا، اور پھر ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر جاتی آج کے دن سے پہلے، بھولی بھلائی ہو جاتی، میرا بیٹا پیدا ہوا تو کیا ہوگا۔ فناداھا من تحتھا، پھر جبرائیل نے آواز دی اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے چشمہ جاری کیا ہے، پانی پی، حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور کے تنے کو جھنجھوڑ، تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا۔ فکلی واشربی وقری عینا، کھجوریں کھا، پانی پی، اور اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگا کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور رہی بات لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان تجھے نظر آیا تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہنا میں نے رحمان کے لیے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، تو چپ کر جانا، بولنا ہی نہیں۔ پھر دیکھ رب کیا کرتا ہے۔ پھر آئی مریم اٹھا کر قوم کے پاس آئی، انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یہ تیرا باپ بھی نیک آدمی تھا اور تیری ماں بھی اچھی خاتون تھی، تو نے یہ برا کام کیا کیا، تیرا بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الی، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے پوچھیں جو ابھی گود کے اندر معصوم بچہ ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ عیسیٰ بولے اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب بھی دیں گے، مجھے اللہ نبی بھی بنائیں گے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں۔
واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا، مجھے زکوٰۃ کا، جب تک رہوں ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، برم بوالدتی، مجھے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، رب کے سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی، جس دن میں مروں گا اس دن بھی، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی۔ اگلی آیت سننا، کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ جب یہاں پہنچے نا تو نجاشی اور اس کے سارے درباری، وہ پادری جو عیسائیوں کے بڑے بڑے اس کے دربار میں بیٹھتے تھے، دیکھا کہ سب کے آنسو بہہ رہے تھے، سب کی داڑیاں تر ہو چکی تھیں، اور نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا جو تمہارے نبی نے اور تمہارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، اللہ کی قسم ایک تنکے کی برابر بھی بات آگے پیچھے نہیں کہی، 100% درست کہی ہے۔ اور اس نے اپنے خدام سے کہا جو تحفے لے کر آئے ہیں ان کے تحفے ان کو واپس کرو، اور ان کو کہو ہمیں تحفے نہیں چاہیے، اپنے تحفے واپس لے جاؤ، اور ہم ان مسافروں کو اپنے ملک سے نہیں نکالتے۔ چنانچہ جزاک اللہ، چنانچہ اس نے صحابہ کرام سے کہا تم جب تک چاہو حبشہ میں رہو اور تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ پھر صحابہ بڑے امن کے ساتھ وہاں رہے۔ بلکہ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے، چونکہ آج کل میں صرف سیرت کا مطالعہ کر رہا ہوں تو کئی چیزیں سامنے پرانی پڑی ہوئی تھی پھر یاد آ رہی ہیں، کہ حضرت جعفر جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے، یہ پھر وہاں رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر تو کئی صحابہ واپس آ گئے نا، حضرت جعفر وہاں رہے۔ یہ غالباً یقیناً 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی، 5 نبوی میں۔ اس کے بعد 7 ہجری میں حضرت جعفر واپس آئے، جب خیبر ہوا تو جب خیبر ہوا تو 5 سے لے کر 13 تک کتنے ہو گئے جی؟ 8 سال، اور 7 سال وہ 8 اور 7 15 سال حضرت جعفر وہاں رہے حبشہ میں۔ اور چنانچہ خیبر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہو گیا نا تو آپ تشریف فرما تھے کہ دستک ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کون؟ کہا جی جعفر۔ کون جعفر؟ کہا جی یا رسول اللہ آپ کے چچا کا بیٹا جعفر، علی کا بھائی جعفر۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے سینے سے لگایا اور فرمایا جعفر آ گئے تم؟ کہا جی یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خوشی زیادہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی ہے یا جعفر کے آنے کی؟ یعنی اس وقت اتنا لمبا عرصہ وہاں رہے اور نجاشی نے صحابہ کرام کو پناہ دی۔ تو فرمایا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ عیسائیوں نے کس طرح اللہ کا قرآن سنا، اور پھر ضد نہ ہو تو ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، قرآن دل میں اثر کرتا ہے، تو کیسے ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ سنا جی، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے ما انزل الی الرسول، جو اتارا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ابھی جو میں نے چند آیات آپ کو سنائی سورہ مریم کی، یہی آیات سنی تھی انہوں نے۔ ترا اعینہم تفیض من الدم، آپ نے دیکھا ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے بہنے لگیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا، سمجھ گئے کہ واقعی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کی گئی، یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور یہاں عیسائیوں کو مغالطہ تھا، انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں غلطی لگی ہوئی ہے، باقی اللہ کا بیٹا وہ نہیں ہے، باقی اور تو کوئی توہین نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر فوراً وہ پکار اٹھے، یقولون، انہوں نے کہا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ، یا اللہ جو تیری توحید کی گواہی دینے والے ہیں، جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، ان لوگوں میں یا اللہ ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اور پھر وہ آگے کہنے لگے وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور جو ہمارے پاس حق آیا ہے کیوں نہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بھی آ گئے اور جناب حق بھی لے کر آئے، قرآن بھی پڑھ کر سنایا، بات بھی ٹھیک ہے، تو ہم کیوں نہ مانیں، ہم پھر کیوں نہ مانیں۔
ونطمع اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب نیکوکار قوم کے ساتھ۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا، ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑے تحائف بھی بھیجے اور ایمان کا پیغام بھی بھیجا گیا، رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن فی الحال چونکہ میں آ نہیں سکتا کیونکہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اور جب تقریباً 8 یا 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اطلاع ملی کہ نجاشی فوت ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارا ایک بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو یہ بڑا اعزاز تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، بس ان کو اللہ نے پہنچایا، بدلہ دیا جو انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما اور اپنی وحدانیت کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں امید ہے تو ہمیں جنت دے گا۔ فرمایا جو باتیں انہوں نے کہی تھی نا، ان کے بدلے میں اللہ نے ان کو پھر کیا عطا کیا؟ کَجَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اللہ نے باغات عطا کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ، اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ بد نصیب جو پیچھے گئے تھے ان کے بھی، اور خواہ مخواہ وہاں بھی ذلیل ہوئے اور اللہ کو بھی ناراض کیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ اللہ کفر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنا انہوں نے جو اتارا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ نے دیکھا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ وہ بہہ رہی تھی آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس سے جو انہوں نے پہچان لیا حق سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے اللہ کے ساتھ، وما جاءنا من الحق، اور جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب نیکوکار قوم کے ساتھ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پس ان کو بدلہ دیا اللہ نے جو انہوں نے کہا اس کا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کے ساتھ، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔